الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر سامنے رکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک مسلسل جد و جہد کا نام ہے، اور وہ جد و جہد جو ہے وہ کوئی ٹامک ٹوئیاں مارنے والی بات نہیں تھی، ایک گول اورینٹڈ اسٹرگل تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کا گول اولاً مکہ مکرمہ اور پھر ثانیاً پوری دنیا میں اللہ کے دین کو قائم اور غالب کرنا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز اس وقت ہوا جب آپ کی عمر مبارک 40 برس کی تھی، اور اس کے بعد مخالفت کا ایک طوفان آیا جو کئی حصوں میں آیا۔ پہلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر زبانی تیر چلانے کا معاملہ، آپ کو دیوانہ کہا گیا، آپ کو مرگی کا مریض کہا گیا معاذ اللہ، آپ کو جنوں کے سائے میں آسیب زدہ کہا گیا، لیکن آپ کے ساتھیوں پر جسمانی تشدد بھی اپنی انتہا کو پہنچا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے آقا امیہ بن خلف نے مکے کی پتھریلی زمین پر رسی باندھ کر گھسیٹا، یہاں تک کہ بہت کچھ ہوا۔ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بے دردی سے قتل کیے گئے عین مکہ مکرمہ کے اندر، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین کی۔ جب حضرت یاسر کے خاندان پر ظلم کیا جا رہا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے صرف یہ کہتے ہوئے، اصبروا یا آل یاسر انا موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ حضرت خباب کو جب دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یہ فریاد لے کر، اللہ کے رسول حد ہو گئی، اب تو آپ کو ان کے حق میں بد دعا کرنی چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے، اور آپ بیٹھے ہوئے تھے، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، ریلیکس کر رہے تھے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ تمہاری حکمرانی ہوگی۔ تم سے پہلے تو ایسے بھی لوگ گزرے کہ جن کے زندہ جسموں سے لوہے کے گنگیوں کے ساتھ ان کی کھال ادھیڑ لی گئی، اور ایسا بھی ہوا کہ کسی شخص کو لایا گیا اور آدھا زمین میں گاڑ کر اس کے جسم پر آرا چلا کر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان درست ثابت ہوا کہ تاریخ انسانی میں کم ترین وقت میں عظیم ترین تبدیلی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہاتھوں آئی۔ جب صحابہ پر تشدد اپنی انتہا کو پہنچا تو ہجرت حبشہ کی اجازت مل گئی، اور 100 کے قریب صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ وہاں کا بادشاہ نجاشی، اس کی ریپوٹیشن اچھی تھی، عیسائی تھا لیکن اچھی ریپوٹیشن کا مالک تھا، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہاں ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 سال تک تو دست درازی نہیں ہو سکی، اس لیے کہ وہ ایک خاندانی اور قبائلی نظام تھا۔ آپ کا تعلق بنو ہاشم سے تھا، اور بنو ہاشم کا سربراہ ابو طالب تھا، اور اب ابو طالب نے خاندان کی سربراہی کا حق ادا کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کسی کو پھٹکنے نہیں دیا۔ لیکن سن 1090 میں ابو طالب کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن، آپ کا دوسرا تایا، ابو طالب بھی تایا تھا، دوسرا تایا ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا، اور اس نے خاندان کی سربراہی سنبھالتے ہی 2 ہفتوں کے اندر اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ یہ وہ مطالبہ تھا کہ جو قریش ابو طالب سے کئی سالوں سے کر رہے تھے کہ اس کو ہمارے حوالے کرو، اس کی سرپرستی ختم کرو، لیکن ابو طالب نے ایک نہیں مانی تھی، پورے خاندان کا بائیکاٹ کیا قریش نے، وہ بھی اس نے برداشت کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہیں کیا۔ لیکن ابو طالب کے مرنے کے بعد ابو جہل، ابو لہب نے ان کا وہ مطالبہ پورا کر دیا، لہذا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ مکرمہ میں ٹھہرنا ممکن نہیں تھا جب تک کوئی آپ کو پناہ نہ دیتا، اس لیے کہ مکہ مکرمہ صرف ایک ہی قبیلے کا شہر تھا، قریش کا شہر تھا، یا اس میں کوئی کرشی رہ سکتا تھا، ان کے خاندانوں میں سے کسی خاندان کا فرد، یا کرشی کا غلام رہ سکتا تھا، یا کسی کرشی کا حلیف رہ سکتا تھا، یا کوئی جو کسی کرشی کی سرپرستی میں رہ رہا ہو، انڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، شاید وہاں سے کوئی سپورٹ مل جائے اور کوئی مجھے پروٹیکٹ کرے، لیکن وہاں ایک دن میں جو کچھ ہوا وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بدترین تشدد ان کی زندگی میں اسی دن ہوا کہ جب پتھر مار مار کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگیں، پنڈلیاں لہو لہان کر دی گئیں، خون اتنا بہہ گیا کہ آپ کے جوتوں میں جا کے جم گیا اور جوتوں کو بڑی مشکل سے اتارنا پڑا، آپ پر غشی طاری ہوئی، اور پھر جب آپ کو ہوش آیا تو آپ کے خادم آپ کو ایک باغ میں لے کر گئے جو عتبہ بن ربیعہ کی ملکیت تھا، وہاں آپ نے اللہ تعالیٰ سے وہ مناجات کی جو شاید اللہ تعالیٰ سے مناجاتوں میں بہترین مناجات ہے جو آج تک کسی نے کی ہے، کہ اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، شکایت کرتا ہوں اپنے وسائل کی کمی، قوت کی کمزوری اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسے یقین ہو سکتا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کھلے چھوڑے ہیں تبھی ہوا ہے، اگر اللہ چاہتا تو میرا وہ بال بھی بیکا نہ کر سکتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کی رسپانس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ کو معراج نصیب فرمائی اور آپ کو ری ایشور کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، گھبراؤ مت۔ لہذا آتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ کی کھڑکی کھولی گئی، یعنی زیادہ امکان یہی ہے کہ معراج 1190 میں ہوئی ہے اور اس کے چند ہی مہینے بعد حج آیا ہے، اور حج میں 5 یا 6 افراد جو مدینہ منورہ سے یعنی یثرب سے تشریف حاضر ہوئے تھے حج کے لیے، ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات فرمائی، اپنا تعارف کروایا، انہیں پہچان لیا تو یہ تو وہی لگتے ہیں کہ جن کا ذکر یہودی کیا کرتے تھے، آؤ ہم ان سے پہلے ایمان لے آئیں۔ اگلے سال 12 افراد آئے، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، پھر اگلے سال 75 افراد آئے، یعنی اس سال کے دوران
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے مطالبے پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یثرب روانہ فرمایا قرآن مجید پڑھانے کے لیے، اور وہاں پر وہ مقری کی حیثیت سے، قرآن پڑھانے والے، قرآن کے عالم کی حیثیت سے متعارف ہوئے۔ جب قرآن انہوں نے مدینے والوں کے دلوں میں اتارا، وہ شعر بن گئے، اور اگلے سال 75 افراد آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیشکش لے کے آئے کہ اللہ کے رسول، آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے، آئیے ہم آپ کو اپنا متبنہ بناتے ہیں، ہم آپ کو اپنے خاندان کا فرد قرار دیتے ہوئے آپ کو وہاں لے جاتے ہیں، آپ ہماری پناہ میں ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ پیشکش قبول فرمائی۔ اب کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں آپ کے دست و بازو بنے، لہذا فوراً آپ نے ان کو آرگنائز کیا۔ ان کے اندر آپ نے 12 نقیب مقرر فرمائے، بڑے قبیلے اوس میں سے 9 اور چھوٹے قبیلے، بڑے قبیلے خزرج میں سے 9 اور چھوٹے قبیلے اوس میں سے آپ نے 3 نقیب مقرر فرمائے، اور پھر آپ نے وہاں پر ان کی اطاعت کی بیعت لی۔ مدینے والوں سے وہ جو افراد آئے تھے، وہاں سے 72 مرد تھے، 3 عورتیں تھیں، تو آپ نے ان سے بیعت لی۔ وہ بیعت کیا تھی؟ سمع و طاعت کی بیعت تھی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، سمع و طاعت کی، سننے اور ماننے کی، خواہ مشکل ہو یا آسانی ہو، طبیعت آمادہ ہو یا نہ ہو، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، اور یہ کہ ہم جو فیصلہ کرنے کے اہل ہوں گے ان سے جھگڑا نہیں کریں گے، اپنی بات ضرور کہیں گے، ان نقول بالحق انا ما کنا ولا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور اللہ کے معاملے میں ہم کسی بھی ملامت کرنے والے، برا بھلا کہنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک جملے کا اضافہ فرمایا کہ الا ان تروا کفرا بواحا انکم فیہ من اللہ برہان، سوائے اس کے کہ تم کوئی کھلا کھلا کفر دیکھو جس کے لیے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی دلیل ہو، پھر تو تم اطاعت سے ہاتھ کھینچ سکتے ہو، ورنہ تمہیں ان کا ہر حکم ماننا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ڈسپلن ہے، بغیر ڈسپلن کے کوئی جد و جہد نہیں ہو سکتی۔ جد و جہد تو بہت دور کی بات ہے، ایک چھوٹی سی دکان نہیں چل سکتی اگر اس میں ڈسپلن نہیں ہے، چھوٹا سا کاروبار نہیں چل سکتا جب تک اس میں فیصلہ کرنے والا اور رائے دینے والا ڈیزگنیٹڈ نہیں ہے کہ یہ رائے دے گا، یہ فیصلہ کرے گا، یہ بھی رائے دے گا، یہ بھی رائے دے گا، فیصلہ یہی کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ اسی کا نام ڈسپلن ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ منتقل ہوئے۔ یہ ہجرت جو ہے، یہ اس کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گول جو تھا وہ ہجرت تھا۔ آپ کا گول ہجرت نہیں تھا۔ ہجرت کیا تھی؟ یہ ایک الٹرنیٹ بیس تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور مدینہ منورہ میں قیام کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا فوکس مکہ مکرمہ پر رہا۔ یعنی منتقل ہوتے ہی آپ نے پہلا کام کیا کہ آپ نے مسجد نبوی تعمیر کی، اور خود وہاں پر بھاری بھاری پتھر اٹھائے، یعنی صرف نگرانی میں نہیں بنائی، یعنی اور ایک جیسے ورکر ہوتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ نے کام کیا۔ یہ پہلا کام تھا جو آپ نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد کیا۔ دوسرا، آپ نے وہاں پر مواخات قائم کی، ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ اخن کہتے ہیں عربی میں بھائی کو، مواخات، بھائی چارہ، بردرہڈ۔ تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ مدینے میں جو یہودی قبائل آباد تھے ان کے ساتھ آپ نے ایک معاہدہ کیا۔ وہ معاہدہ کیا تھا؟ وہ پیسفل کو ایگزسٹنس کا معاہدہ تھا کہ ہر قبیلہ انٹرنلی اٹونومس ہوگا، یعنی تینوں قبیلے یہود کے، اوس اور خزرج اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مہاجرین آئے تھے، ان کے درمیان یہ معاہدہ ہے کہ ہر قبیلہ انٹرنلی اٹونومس ہوگا، خود مختار ہوگا، لیکن جو بھی آپس کے معاملات ہیں وہ لڑنے کی بجائے ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کیا کریں گے، اور اگر وہ نیگوسیشن سے کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکیں گے تو پھر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ غور کیجئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یہودی قبیلے میں جا کر کوئی واعظ نہیں کہا، بڑی اہم بات ہے۔ یعنی وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف تبلیغ تھا، وہ نوٹ کریں کہ جہاں تک تبلیغ کا تعلق ہے، اوس اور خزرج کے بھی تمام لوگ اسلام نہیں لائے تھے، اور یہودی تو بہرحال یہودی تھے۔ تو اگر تبلیغ ہی آپ کا مقصد ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی قبائل میں جو ایک نیا آپ کو ایریا ملا، نئی کمیونٹی ملی، نئے افراد ملے، تو ان کو جا کر تبلیغ آپ کو کرنی چاہیے تھی، جو آپ نے نہیں کی۔ اور یہ جو معاہدہ تھا کہ آخری فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اور مزید یہ کہ جب بھی باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو، اوس پر حملہ آور ہو، خزرج پر حملہ آور ہو، بنو قینقاع پر ہو، بنو قریظہ پر ہو، یا بنو نذیر پر ہو، سب مل کر دفاع کریں گے۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ اصل میں یہ حملہ ہونا کس پر تھا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہونا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا فوکس تھا وہ مکہ مکرمہ پر رکھا تھا، اور آپ کا مقصد بھی مکہ مکرمہ پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرا کر اور پھر پورے گلوب پر اس اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو پھیلانا تھا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کوئی تبلیغی کام نہیں کیا، بلکہ اس کو الٹرنیٹ بیس کے طور پر استعمال کیا، اور 6 ماہ میں یہ 3 کام مکمل کرنے کے بعد 1 سال میں، یعنی ربیع الاول میں آپ کی ہجرت ہوئی ہے، اس کے بعد ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الاخری، رجب، شعبان اور رمضان، 6واں مہینہ رمضان کا ہے۔ رمضان سن 1 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا فوجی دستہ روانہ کر دیا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب اپنے چچا کی قیادت میں آپ نے دستہ روانہ فرمایا، پھر اگلے ماہ ایک اور فرمایا، پھر اس اگلے ماہ ایک اور فرمایا۔ جس کا مقصد کیا تھا؟ قریش کو یہ بتانا کہ میں زندہ ہوں، تمہارے تجارتی راستے میرے دائیں بائیں سے گزرتے ہیں، میں انہیں کاٹ سکتا ہوں، اور میں تمہیں سیاسی اعتبار سے الگ تھلگ کر سکتا ہوں، آئسولیٹ کر سکتا ہوں۔ اس لیے کہ یہ قبائل تجارتی یہ جو مشن آپ نے بھیجے تھے، یہ تجارتی راستوں پر جا کر اپنی پریزنس شو کرتے تھے قریش کو۔ ظاہر ہے ان کے تجارتی قافلے گزر رہے ہیں ان تجارتی شاہراہوں پر، اور مہاجرین کو ان میں شامل فرمایا جن کو وہ سب پہچانتے ہوں اور ان کا پتہ لگے کہ یہ محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا، مختلف قبائل کی طرف آپ نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا کہ تم میرے اتحادی بن جاؤ۔ کسی قبیلے نے اگر معذرت کی کہ چونکہ آپ کی دشمنی قریش کے ساتھ ہے اور قریش کو ناراض کرنا ہم افورڈ نہیں کر سکتے، تو پھر انہیں الٹرنیٹ پیشکش کی گئی، تو پھر یہ معاہدہ کر لو کہ اگر میرے اور قریش کے درمیان کوئی جنگ ہوگی تو تم نیوٹرل رہو گے۔ یہ ایک بہت بڑا سیاسی موو تھا۔ جنہیں سیاسی معاملات سے کچھ سدھ بدھ ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کتنا سیاسی اٹیک تھا قریش کے خلاف۔ اور مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ جو تھا، یہ دار الہجرت تو تھا ہی، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ دار الاسلام نہیں تھا۔ یعنی آج اس کی ضرورت اس لیے بھی پیش آ رہی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب بار بار اس کا حوالہ دے رہے ہیں مدینہ کی ریاست کا۔ ذہن میں رکھیے گا کہ مدینہ کی ریاست جو تھی وہ ایک سٹیپ تھا ٹورڈز دا گول، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گول نہیں تھا۔ اور مدینہ منورہ کو آپ اسلامی ریاست نہیں کہہ سکتے، دار السلام تھا کہ وہ جو صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تک وہ خطرہ تھا مکہ مکرمہ میں، وہ خطرہ ختم ہو گیا، اور مکہ مکرمہ سے مدینہ آ کر آپ کو مدینہ منورہ میں امن اور سلامتی نصیب ہوئی۔ تو وہ دار السلام تھا، دار الاسلام نہیں تھا۔ جس کو ذرا نئی سی بات آپ کو لگے گی، میں کچھ باتیں اس کی وضاحت میں بھی کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی ریاست جو ہوتی ہے وہ کبھی الاؤ نہیں کرتی کہ اس میں کچھ معاملات جو ہیں وہ ریاست سے علیحدہ نیچے نیچے جو ہے وہ طے پا جائیں۔ جبکہ مدینہ منورہ میں کھلی آزادی تھی،
کہ کوئی دو افراد اپنا جھگڑا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں، حضرت ابوبکر کے پاس آ جائیں، حضرت عمر کے پاس آ جائیں، یا یہودیوں کے بھی عدالتیں تھیں، ان عدالتوں میں سے کسی کے پاس چلے جائیں، یعنی اوس اور خزرج کے لوگ، ایون یہودیوں کو اجازت تھی کہ وہ اپنے کورٹ سے فیصلہ کرائیں، یا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر فیصلہ کروا لیں، یا حضرت عمر سے، حضرت ابوبکر سے، یا اوس اور خزرج میں سے جو بھی سرداران تھے جو فیصلے کرتے تھے معاملات کے، ان سے آ کر فیصلہ کروا لیں۔ یہ سب سے پہلی دلیل ہے کہ وہ اسلامی ریاست نہیں تھی، ایک دارالامن تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آیا تھا، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک کانسٹیٹیوشنل ہیڈ کی تھی، لیکن مدینے کی ریاست کے وہ چیف ایگزیکٹو نہیں تھے۔ یعنی جیسے میں نے عرض کہا کہ ہر قبیلہ انٹرنلی آٹونومس ہوگا، آپس کے معاملات وہ ٹیبل کے بیٹھ کے طے کریں گے، اور اگر ٹیبل پر بیٹھ کر وہ معاملات کو طے نہ کر سکیں تو پھر آخری فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ پھر دیکھیے گا ایک بڑا کنٹراسٹ آپ کے سامنے آئے گا، ایک طرف آپ سامنے رکھیں غزوہ احد کو، اور ایک طرف آپ سامنے رکھیں غزوہ تبوک کو۔ غزوہ احد سن 3 ہجری میں پیش آیا ہے، شوال سن 3 ہجری، یعنی رمضان سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا ہے، اور اس کے 13 ماہ کے بعد شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا ہے، اور مکہ مکرمہ فتح کب ہوا ہے؟ سن 8 ہجری میں۔ اس کے بعد سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا ہے، 9 ہجری کے بھی بعد بلکہ۔ تو غزوہ تبوک میں کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر تبوک کا سفر نہ کرے۔ منافقین نے جھوٹے بہانے بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازتیں حاصل کی۔ وہ مسلمان جن کے پاس کوئی عذر نہیں تھا اور انہوں نے تسلیم کیا اپنا قصور کہ ہم صرف سستی کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے، باقاعدہ ان کے خلاف ایکشن ہوا، یعنی آج کی زبان میں کہوں تو ان کا کورٹ مارشل ہوا۔ اس کے مقابلے میں غزوہ احد میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف جا رہے تھے، عبداللہ ابن ابی 300 افراد کو لے کر باہر آ گیا اور واپس مدینہ منورہ آ گیا۔ کورٹ مارشل تو بہت دور کی بات ہے، ان میں سے کسی کی جواب طلبی بھی نہیں کی گئی، اس لیے کہ ابھی اسلامی ریاست وجود میں نہیں آئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت چیف ایگزیکٹو کی نہیں تھی اس ریاست کے، وہ ایک 5-6 قبائل کا ایک کانفیڈریشن تھا جس کے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لہذا غزوہ احد میں جو 300 افراد واپس آئے تھے، نہ صرف یہ کہ انہیں کوئی سزا نہیں ملی بلکہ ان کی کوئی جواب طلبی بھی نہیں کی گئی، جبکہ غزوہ تبوک میں اعلان کیا گیا کہ ہر شخص پر جانا لازم ہے، اور جو بھی نہیں جانا چاہتا تھا وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنی ریزن پیش کی اس نے، یا کچھ لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا کہ جی اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں، ہم جانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، آپ ہمیں سواری پرووائڈ کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معذرت کی کہ بھائی ٹھیک ہے، میرے پاس تمہیں پرووائڈ کرنے کے لیے سواری نہیں ہے، لہذا تمہیں پیچھے سٹے کرنے کی اجازت ہے۔ اور جو لوگ نہیں گئے، اس میں سورہ توبہ کے اندر پڑھیے گا ان کو قرآن مجید میں کیسے لعن طعن کی گئی ہے، ان کو یعنی گھر میں رہنے والی عورتوں سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی وہ مرد ہیں ہی نہیں، ڈرپوک ہیں، عورتیں ہیں جو گھر بیٹھ جاتی ہیں، خوالف پیچھے رہنے والیاں۔ اسی طرح آپ نوٹ کیجئے گا کہ غزوہ احد ہی کے اندر جو افراد جن کو آپ نے پہاڑی پر کھڑا کیا تھا، ذہن میں ہے نا غزوہ احد کا پورا واقعہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو اپنی پشت پر کر لیا، بہت بڑی اسٹریٹجک موو تھی، اور پھر اس پہاڑ کے بعد ایک درہ تھا اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، تو آپ نے ارد گرد دیکھا اور محسوس کیا کہ یہ ایک خطرناک جگہ ہے، تو آپ نے 50 تیر انداز وہاں کھڑے کیے اور ان پر ایک کمانڈر مقرر فرمایا، اور کمانڈر کا مطلب کیا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے گی، فیصلہ وہ کرے گا، اور ساتھ ہی آپ نے یہ انسٹرکشن دی کہ خواہ تم یہاں سے نہ ہلنا، خواہ تم دیکھو کہ ہم سب شہید ہو گئے ہیں اور پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں، لیکن پہلے ہی حلے میں کفار
میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، گویا فتح ہو گئی، اور صحابہ کرام نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ اب جو اوپر 50 افراد کھڑے تھے ان میں سے 35 افراد نے کہا کہ بس چلیں نیچے، تو ان کے کمانڈر نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ خواہ ہم ہار جائیں تب بھی یہاں سے نہ ہلنا۔ مطلب کیا تھا کہ جو کچھ بھی ہو جائے تم یہاں سے نہ ہلنا، خواہ فتح ہو یا شکست۔ لیکن جو 35 افراد تھے ان میں سے انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، خام پر تم چودھری بن رہے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شکست کی صورت میں کہا تھا، یہ فتح کہاں سے اس پہ بیچ میں شامل ہو گئی؟ اب تو نئی سچویشن ہے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اپلیکیبل نہیں ہے۔ 15 افراد جو تھے وہ اوپر رہ گئے اور 35 افراد نیچے اتر کے آ گئے۔ ان 15 میں سے 14 شہید ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھڑ سوار دستہ تھا وہ ادھر سے آیا، نیچے سے انہوں نے تیر برسائے اور 14 کو شہید کر دیا۔ صرف ایک صحابی جتنا بچ کے نیچے آیا، اس نے آ کر ساری کیفیت بتائی۔ تو ان 35 افراد کی بھی کوئی جواب طلبی نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس وقت تک یہ ساری کی ساری جنگیں جو تھیں یہ والنٹیئرز کی جنگیں تھیں، والنٹیئر وارز تھیں، ان میں باقاعدہ کوئی حکومت کے انتظام کے تحت وہ وارز نہیں تھیں۔ تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اسلامی ریاست نہیں ہے، یعنی آبجیکٹو جو ہے اسلامی ریاست کا وہ تو جا کر آپ کو خلافت راشدہ میں پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جا کر اسلام نے اپنی اصل فارم جو ہے اس کو اختیار کیا ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بنیادی معیارات تھے وہ جس اونچائی پر جا کر سیٹ کیے ہیں، شاید قیامت تک جو ہے وہ ان کو سیکنڈ کرنے والا، ان کو ریپلیکیٹ کرنے والا شاید ہی کوئی آئے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ آئے گا۔ انسانی مساوات، اس کا جو معیار حضرت عمر نے سیٹ کیا، کوئی حکمران اس سے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ وہ ہے اصل اسلام کا آبجیکٹو۔ اور وہ کیا ہے کہ حضرت عمر ایک ذہین آدمی تھے۔ آپ کا قاتل ابو الولو فیروز وہ ایک خاص معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملا، حضرت عمر سے آ کر ملا اور جاتے ہوئے کہہ کر گیا کہ جی میں آپ کے لیے وہ چکی بناؤں گا جو دنیا یاد رکھے گی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود نہ تو کوئی پریونٹیو ڈیٹینشن ہوئی کہ ذرا اس کو روکا جائے، اور نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سیکیورٹی کا کوئی ایکسٹرا آرڈنری بندوبست کیا۔ جو سیکیورٹی ایک عام شہری کو حاصل تھی وہی سیکیورٹی امیر المومنین کو حاصل تھی، اور پھر اسی پریسیڈنٹ کو فالو کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان کے گھر کا گھیراؤ ہوا تو ان سے کہا گیا، درخواست پیش کی گئی، بار بار خط بھیج رہے تھے حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کیا آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم فوجیں لے کر آئیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں اپنی حفاظت کے لیے کسی مسلمان کلمہ گو کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ کیا مطلب؟ میرا خون کسی دوسرے مسلمان سے کے خون سے بڑھیا نہیں ہے، میری جان کسی دوسرے مسلمان کی جان سے اعلیٰ نہیں ہے، برابر ہے۔ پھر سفر کیا فلسطین کا سرکاری سفر، ایک خادم اور ایک سواری کے ساتھ۔ اسی سواری پر کھانے پینے کا سامان بھی ہے، لہذا بیٹھنے کی گنجائش صرف ایک آدمی کے لیے۔ آپ نے خادم کے ساتھ طے کیا کہ ایک منزل پر میں سوار ہوں گا، تم پیدل چلو گے، تو اگلی منزل پر میں پیدل چلوں گا، تم سوار ہو گا۔ اور ایسا ہی ہوا، صرف کہا ہی نہیں۔ پھر آج جو دنیا میں ویلفیئر کا نظام ہے، اس کے موجد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ کا وہ بیان سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے، یاد رکھنے کے قابل ہے۔ سٹینڈرڈ ہے اسلامی ریاست کا کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اسلامی ریاست کی آبجیکٹو جو ہیں وہ خلافت راشدہ کے اندر جا کر پورا ہوئے۔ مدینہ منورہ کی ریاست جو آپ نے بنائی اور ایک کانفیڈریشن وہاں قائم کیا، وہ ایک عبوری دور تھا، آبجیکٹو نہیں تھا، لیکن وہ عبوری دور جو ہے
اس میں بھی ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ذمہ داری کے ساتھ اور جس عقل مندی کے ساتھ اپنا وہ مشن اچیو کیا، یعنی یہودیوں کو جس طرح آپ نے اس معاہدے میں باندھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیٹمنٹ شپ کا کمال ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ توڑنے پر ان کے ساتھ، ان میں سے کسی قبیلے کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی۔ یعنی عام طور پر جب ہم ذکر کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں معاہدات کا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اسلامی ریاست کے آبجیکٹیوز ہیں۔ یہ اسلامی ریاست کے آبجیکٹیوز نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے قبائل کے ساتھ معاہدے کیے، کس لیے کیے؟ تاکہ جو آپ کا اصل آبجیکٹیو تھا مکہ مکرمہ پر جو عرب کا کیپٹل ہے، اللہ کے دین کا جھنڈا لہرانا، اس کے لیے وہ سٹیپس تھے۔ ہاں، اس سٹیپ کے طور پر آپ کوئی لیں لیکن ان کو اپنا آبجیکٹیو قرار نہ دیں، تو پھر یہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا۔ باقی رہ گئی بات کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مدینہ کی ریاست میرا آبجیکٹیو ہے، بس ذرا وہ یہ الفاظ جو ہیں ذرا احتیاط سے استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر اپنے آپ کو بٹھانا یہ بہت ذمہ داری کی بات ہے، بہت ذمہ داری کی بات ہے۔ اور بس کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میرے آئیڈیل ہیں، میں ان کی طرف پیش قدمی کروں گا۔ باقی یہ کہ اسلامی ریاست کا قیام ایک بہت اونچا آبجیکٹیو ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر ہی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور پھر اس کو آپ آگے کر سکتے ہیں۔ وہ جو کہا کسی نے کہ ان کے مقاصد جلیل، ان کی امیدیں قلیل، تو انہیں بھی اپنے مقاصد کو اونچا رکھنا چاہیے لیکن امیدیں جو ہیں وہ کم رکھنی چاہیے، اور ہمیں بھی ان سے کوئی زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے۔ باقی جو ہمارے ملک کی جو بڑی بڑی خرابیاں ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میں کرپشن کو ختم کروں گا، اللہ کرے کہ وہ ختم کر سکیں، لیکن اسلامی نظام کا قیام، یہ دو چیزیں جو ہیں ان کو ہمیں بہت علیحدہ رکھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سے اکثر لوگ جو ہیں خاص طور پر دین کا ذوق رکھنے والے، مزاج رکھنے والے، وہ بہت زیادہ کنفیوزڈ ہیں، اس لیے کہ ہمارے کچھ دینی سیاسی جماعتیں وہ پچھلے 70 سال سے کوشش کر رہے ہیں اسلام کے قیام کی، لیکن ہر آنے والا الیکشن جو ہے وہ ان کے اس خواب کو مزید چکنا چور کر دیتا ہے، مزید چکنا چور کر دیتا ہے۔ یعنی 2008 کے الیکشن میں ایم ایم اے نے کم سے کم سرحد کی حد تک حکومت قائم کر لی اور پورے پاکستان میں ان کی سیٹیں آئیں۔ اس دفعہ پھر ایم ایم اے بنا اور نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہیں ان کو بالکل علیحدہ رکھے آپ۔ ایک ہے پاکستان کی بقا، ایک ہے پاکستان کا اسلامی ریاست بننا۔ ان دو چیزوں کو بہت علیحدہ رکھنا چاہیے۔ جب ہم ان دو چیزوں کو کنفیوز کرتے ہیں تو خود بھی کنفیوز ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنفیوز کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک شخص کے لیے اس کی زندگی کی بقا کے لیے ہوا اور پانی ناگزیر ہیں۔ کسی کی ہوا بند ہو جائے، آکسیجن نہ ملے تو بھی موت واقع ہو جائے گی، پانی نہ ملے تو بھی موت واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی ایمرجنسی ہو جائے، آگ لگ جائے اور کوئی شخص آگ میں جل جائے تب بھی موت واقع ہو جائے گی، کوئی شخص جو ہے وہ پانی میں ڈوب جائے تب بھی اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ لیکن اس کا مسلمان ہونا ایک بالکل علیحدہ ایشو ہے۔ مسلمان بنانے کے تقاضے اور ہیں اور کسی کی جان بچانے کے تقاضے اور ہیں۔ کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو تو آپ پہلے اس کو کلمہ پڑھائیں گے یا اس کی جان بچائیں گے؟ کیوں نہیں؟ آبویسلی سب سے پہلے اس کی جان بچائی جائے گی، اور پھر جب وہ اپنے ہوش و حواس میں آ جائے گا پھر آپ اس کو دین کی دعوت دیں گے، پھر بھی آپ اس کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھا سکتے۔ یہ دین کا بنیادی تقاضوں میں سے ہے کہ لا اکراہ فی الدین۔ اللہ کے دین کا قیام اور چیز ہے اور کسی شخص کو مسلمان بنانا پھر یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ باریک باریک سے فرق ہیں لیکن آپ اندر جا کر دیکھیں گے تو بہت بڑے فرق ہیں۔ جب ان کو ہم کنفیوز کرتے ہیں تو معاملہ خراب ہوتا ہے۔ یہ جو جمہوری پروسیس ہے، یعنی پاکستان کا قیام بھی جمہوریت کے نتیجے میں ہوا۔ ہندوستان کے اندر
رائے شماری ہوئی اور مسلمانوں کی اکثریت نے مسلم لیگ کو ووٹ دیا، تب پاکستان وجود میں آیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب بھی پاکستان کی بقا کے لیے جمہوریت کا ہونا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص خواہ وہ فوجی جرنیل ہو، وہ آ کر جو ہے وہ ایک فوجی ایڈمنسٹریٹر اور مارشل لاء لگا کر جو ہے اس کے بہانے یہاں پر اسلام لانا چاہے تو بھی وہ نقصان ہوگا اس کا، اور کوئی شخص جو ہے وہ اسلام کے نام پر ووٹ لے کر آئے گا تب بھی وہ ناکام ہوگا۔ اس لیے کہ اسلام پھیلانے اور اسلام کے قیام کا جو طریقہ کار ہے وہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے کہ قرآن مجید میں آپ سے کہا گیا کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ قرآن مجید کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہیں جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مکی زندگی میں کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، آپ انہیں قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے رہے، انہیں ایمان کی دعوت دیتے رہے اور ان کا تزکیہ کرتے رہے، انہیں شرک سے، کفر سے، توہمات سے پاک کر کے اللہ تعالیٰ کا ایمان ان میں پیدا کرتے رہے، آخرت کا ایمان ان میں پیدا کرتے رہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے، ان مشکل حالات میں آپ نے ان کو آرگنائز کیا۔ سب سے پہلے آپ نے انہیں اطاعت کی عادت ڈالی۔ اطاعت اصل میں کیا ہے؟ ایک ہے کہ میری مرضی کی بات آپ نے مجھے کہی، میں نے مان لی، تو میں آپ پر احسان جتلاؤں کہ جی میں نے آپ کا کہنا مان لیا، لیکن حقیقت میں نے آپ کا کہنا تو نہیں مانا، یعنی کوئنسیڈنٹلی آپ کی خواہش میری خواہش کوئنسائڈ کر گئی تو میں نے آپ کی بات مان لی، اصل میں تو اپنی بات مانی۔ اصل اطاعت یہ ہوتی ہے کہ اپنی مرضی کے خلاف جو ہے انسان کسی کا حکم مانے۔ انسان کا جو مزاج ہے وہ کیا ہے؟ جب اس پر تشدد کیا جاتا ہے تو وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے، وہ بھی جواب میں غصے کا اظہار کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا کمال دکھایا اپنی اس اسٹرگل میں وہ کیا تھا کہ آپ نے صحابہ کرام کو اپنے دفاع میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ پوری مکی زندگی گواہ ہے، یہ سارے 13 سال جو مکہ مکرمہ میں گزرے ہیں، کسی صحابی کو سارے تشدد کے باوجود جو کچھ ان پہ ہو رہا تھا دفاع میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتا کیا نہ مرتا، جب اس انسان کو نظر آتا ہے کہ تشدد کی حد ہو رہی ہے تو پھر وہ بھی ریٹیلیٹ کرتا ہے۔ کسی کتاب میں پڑھا آپ نے کہ حضرت بلال نے بھی امیہ پر ہاتھ اٹھایا تھا؟ ہرگز نہیں۔ پھر میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ جب حضرت یاسر کے خاندان پر تشدد ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے ہیں، کم سے کم 30-40 مسلمان تو ہوں گے اس وقت مکے میں، آ کر وہ دھاوا بول دیتے تو ممکن ہے وہ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کو بچا بھی لیتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان کے پاس سے گزرے ہیں اور آپ بیچ میں کودے نہیں، اور آپ نے حضرت یاسر نے کہا کہ پیجا تم ہی نہیں، اصبروا یا آل یاسر، یاسر کے گھر والوں صبر کرو، ان موعدکم الجنہ، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ یہاں اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈسپلن جو ہے وہ ان کے اندر بھرا ہے، وہ طاقت ان کے اندر بھری ہے کہ اپنے امیر کا کہنا مانو۔ اور پھر جب مکہ مکرمہ میں آپ کا سٹے دشوار ہو گیا، جس کی تفصیل میں بھی بیان کر چکا، تو پھر آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ منورہ منتقل ہوئے ہیں، ایک الٹرنیٹ بیس آپ کو ملا ہے، تو پھر وہ جو میں نے جس کا پہلے ذکر کیا ہے کہ پہلے مسجد نبوی بنائی، مواخات قائم کی، اور پھر قریش کے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، اور پھر آپ نے قریش کو بتایا ہے کہ میں زندہ ہوں، میں تمہاری لائف لائن کاٹ سکتا ہوں۔ اس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوا، اب غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا۔ اور یہ نوٹ کیجئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ مکرمہ میں آپ کے قتل کا فیصلہ ہوا، آپ کو خاندان سے نکالا گیا، تو آپ کو خیال آیا جو ساتھ والا سبب تھا قریب ترین طائف، وہاں جانے کا، مدینہ منورہ تو آپ کے حاشیۂ خیال میں بھی نہیں تھا۔ تو اصل میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جو راستہ ہے وہ جمہوریت نہیں ہے۔ ہاں، اس ملک کو قائم رکھنے کے لیے جمہوریت
اس کا تسلسل، اس کی بقا اسی کے ساتھ ہے، ملک کی بقا اس کو چلتے رہنا چاہیے۔ لیکن جو اسلام اس ملک کو اسلامی بنانے کی، اس کو اسلامی ریاست بنانے کی جدوجہد جو ہے، اس کے لیے ہمارا بڑا کلیئر راستہ ہونا چاہیے کہ پہلے قرآن مجید پڑھ پڑھ کر سنا کر لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے رہنا، اور پھر اس کے نتیجے میں تشدد ہوگا ضرور، اس کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہاں سے راستہ نکالے گا وی ہیو نو آئیڈیا۔ لیکن امیر کی اطاعت کرنے کی ہمیں عادت ہونی چاہیے کہ اس جو تشدد کا دور آئے اس میں پھر ہم ریٹیلیٹ نہ کریں، اور پھر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ وہ صبر پیدا کرے گا، تحمل پیدا کرے گا، اور پھر ہمارے لیے کو راستہ نکالے گا۔ وہ راستہ کیسے ہوگا، کہاں سے ہوگا، ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ذہین انسان تھے، ظاہر ذہین ترین انسان تھے نوع انسانی کے۔ آپ بجا طور پر سمجھتے تھے کہ یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے، اور جب تک ٹرائبل چیف میرا ساتھ نہیں دیں گے میں کچھ اچیو نہیں کر سکتا۔ لیکن بڑا عجیب معاملہ ہے قرآن مجید میں، آپ پڑھیے گا، عادت ڈالیے دوستوں قرآن مجید کو پڑھنے کی، یہ آپ پڑھ کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس جیسا کوئی کلام نہیں ہے، اور کس طرح یہ انسٹرکشن دیتا ہے، اور کیسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کر آپ کو آگے بڑھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہین آدمی تھے، بجا سمجھتے تھے کہ ٹرائبل چیفز اور ٹرائب ساتھ نہیں دیں گے تو میں کچھ اچیو نہیں کر سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا ہی نہیں ابھی کہ میں کسی ٹرائبل چیف کو ذرا گھاس ڈالوں، ذرا ان کو کچھ لفٹ کراؤں، تو قرآن مجید میں بڑی سختی سے ٹوکا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نو وے، ہرگز نہیں۔ سورہ کہف میں الفاظ ہیں، ہر جمعے کا ہم سورہ کہف پڑھنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے، تو اس میں ہمیں وہ آیت جو ہے وہ اس پہ سے گزرنا چاہیے پڑھتے ہوئے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ کنٹینٹ رہو، یہاں صبر جو ہے وہ کنٹینٹ کے معنوں میں ہے، اکتفا کرو اپنے انہی ساتھیوں پر جو غریب مسکین ہم نے تمہیں عطا کیے ہیں، لیکن وہ صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، یریدون وجہہ، اسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی نظریں کہیں ان سے نہ پھیر بیٹھنا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور مت ڈکٹیشن لے بیٹھنا اس سے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہوا ہے۔ یہ ولید بن مغیرہ کا ایک کردار تھا، اس جیسے اور لوگ بھی ہوں گے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ اچھا، جب انسان آبجیکٹو بنا لیتا ہے کہ یہ بندے جو ہیں ان کو تو ٹارگٹ کر لیا میں نے، اب وہ باتیں جو انہیں ناپسند ہیں وہ میں بیان کرنے سے گریز کروں گا، ٹھیک ہے نا، منع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، ان سے صاف کہہ دو کہ حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے میں تمہیں پیش کر رہا ہوں، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے مان لے، ایمان لے آئے، اور جس کا جی چاہے انکار کرتے، یہ ہے اصل میں دین۔ تو اللہ کے دین کو قائم کرنے کا راستہ اور ہے، لیکن اس ملک کو قائم رکھنا اس کا راستہ اور ہے۔ ہم نے مشرق میں پاکستان کیوں کھویا؟ یعنی اس الیکشن پروسیس کے نتیجے میں شیخ مجیب الرحمان جو ہیں ان کی میجورٹی آئی، اب تقاضا کیا تھا کہ انہیں وزیر اعظم بنایا جاتا، نہیں بنایا، ہم نے اپنا ایک بازو جو ہے وہ کٹوا لیا۔ اب پھر اگر کوئی ایسا ہی بہانہ بنا کر ہم کوئی حرکت کریں گے اور جمہوریت پر ڈاکہ ڈالیں گے تو ملک نہیں رہے گا، اور ملک نہ رہا تو پھر اسلام کے قائم کرنے کا کیا مقام ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان دو چیزوں کو ہمیں علیحدہ رکھنا چاہیے، جیسا بھی پروسیس ہے الیکشن کا اسے ہم چلتے رہنا چاہیے، اس میں کوئی ہم میں سے کوئی ایسا بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے دے ہمیں کہ جو ہمارے ملک سے برائیاں ختم کر دے، سوشل برائیاں ہی ہوں، خواہ وہ دینی برائیاں نہ ہوں، سوشل برائیاں، کرپشن جو ہے وہ تو کسی دین میں بھی جائز نہیں ہے، ہیرا پھیری جو ہے وہ تو کسی قانون میں بھی جائز نہیں ہے۔ اگر واقعی عمران خان صاحب جیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں کرپشن کو ختم کر دوں گا، اللہ کرے کہ وہ ختم کر دیں، اگرچہ یہ آسان کام نہیں ہے، وہ کہاں سے آدمی لائیں گے کہ جو انہیں مل جائیں اور اس ملک سے وہ کرپشن کو ختم کر دیں، لیکن بہرحال وہ ان کا ایک ریکارڈ ہے کرکٹ کے اندر کہ ایک تو انہوں نے کرکٹ کے اندر کرپشن نہیں کی، اور پھر یہ ہے کہ ہمیشہ انہوں نے ملکی مفاد میں فیصلے کیے ہیں، اور ایک ایمبیشیس آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ
کہ وہ اس کام کو آگے بڑھائیں، اس لیے کہ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو اسلام کے غلبے کا دور تو بہرحال آنے والا ہے، اور یہ پاکستان جو ہے یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی اس بڑی اسکیم کا حصہ ہے۔ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اس سال صرف یوم پاکستان کے موقع پر 14 اگست کے قریب جو جمعہ پڑا تھا اس میں نے یہ تقریر خطاب نہیں کیا تھا اس موضوع پر، ورنہ ہر سال میں کیا کرتا ہوں کہ پاکستان ایک معجزہ تھا، یعنی کوئی جو زمینی حقائق تھے وہ پاکستان کے لیے ہرگز فیوریبل نہیں تھے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے جیسے قائد اعظم ہمیں عطا کیے تھے، وہ تو ہندوستان کو چھوڑ کر انگلستان میں جا کر پریکٹس کرنے لگے تھے، لیکن بہرحال علامہ اقبال نے انہیں کنونس کیا، اور اب بعد میں آیا ہے کہ انہیں کوئی بشارت بھی ہوئی تھی کہ تم جاؤ ہندوستان میں اور مسلمان قوم کو تمہاری ضرورت ہے، لیکن بہرحال یہ ایسی کوئی بات اگر نہ بھی ہو، لیکن بہرحال زمینی حقائق یہی ہے کہ پاکستان کے بننے کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے ہمیں یہ ملک عطا ہوا، تو شاید اسی اسکیم کا کچھ حصہ ہو کہ کچھ اس کو مزید ذرا صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے عمران خان صاحب کوئی کام کر گزریں، اللہ کرے کہ کر گزریں، اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ انہیں احتیاط کرنی چاہیے کہ بالکل اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر پیش نہ کریں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو سکتا ہے اور نہ کوئی ہے، لیکن بہرحال کوئی آدمی بھی اگر خیر کی دعوت دے تو ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے، لیکن ہمارا مائنڈ بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ مدینہ کی ریاست جو تھی وہ دارالسلام تھا، دارالاسلام نہیں تھا، اور 8 سال جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں گزارے ہیں فتح مکہ سے پہلے وہ سب کے سب جو 8 سال تھے وہ مکہ مکرمہ کی طرف آپ کی نظر تھی، اور یہ ایک سٹیپ تھا، ایک الٹرنیٹو بیس تھا جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا کا سارا ایکشن جو ہے وہ لیا، اللہ تعالیٰ کی نصرت سے کامیابی حاصل ہوئی، اور اگر ہم دوبارہ ایک اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اسی پروسیس میں سے گزرنا پڑے گا جس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تو ہیں ہی، وہ ہمارے پیشوا بھی ہیں، ہمارے امام بھی ہیں، ہمارے گائیڈ بھی ہیں، ہمارے لیے اندھیروں میں واحد روشنی وہی ہے، باقی سب اندھیرے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ وہ روشنی کا ایک مینار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خورشید رسالت، آفتاب رسالت کہا جاتا ہے کہ وہ رسالت کے بھی آفتاب ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب کیا تھے؟ یہ چراغ تھے، لیکن ان چراغوں میں سے بھی سب سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ وہ سورج ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آفتاب رسالت کہتے ہیں کہ آپ رسالت کے بھی آفتاب ہیں، تو ہمیں ساری جو دین کی رہنمائی ہے، اللہ کے دین کے غلبے کی جو جد و جہد ہے، اس میں ہمیں انہی سے رہنمائی لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سمجھنے اور اس کو صحیح مقام پر رکھنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا کریں۔